بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ آفیشیل۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے دنیا کے اسباب اور دنیا کے مال و دولت مانگنا برکت کے لیے اور راحت کے لیے، عافیت کے ساتھ ان نعمتوں کو مانگنا۔ تو اگر عافیت ہو تو پھر یہ نعمت ہیں، ورنہ عذاب ہیں۔ تو عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگنا کہ اللہ پاک ہمیں مال و دولت کی فراوانی عطا فرماویں، تاکہ ہم اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے، اس میں اللہ ان کو آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے، ہم ان پہ خرچ کر سکیں۔ اللہ کے وہ بندے جو غریب ہیں، جن کے پاس اسباب نہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ہم ان کی مدد کریں اور ہم حج کر سکیں اور ہم اللہ رب العزت کے راستے میں نکل سکیں۔ تو ان ساری وجوہات کو نیت میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے لیے رمضان المبارک کی 21ویں رات کا بڑا بہترین عمل ہے۔ مال و دولت کی فراوانی کے لیے، راحت کے لیے، عزت چین کے لیے، سکون کے لیے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں یا مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں راحت اور سکون کے ساتھ، تو رمضان کی 21ویں رات کو آپ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا واحد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا واحد یا اللہ، یا احد یا اللہ، ان 2 اسماء مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے مال و دولت کی فراوانی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی، اللہ رب العزت راحت اور سکون اور عافیت اور عزت چین والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ نماز کی پابندی اور گناہوں کو لازمی چھوڑیے گا، تلاوت اور صدقہ کا اہتمام کیجیے گا۔ درود پاک جو سامنے لکھے ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب دعا کر لیں آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بھی، اور اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، تصویر نہ دیں جو آپ سے کہتے ہیں آپ پر جادو ہے، بندش ہے، ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔